السلام علیکم ناظرین، اردو سٹوری پر آپ سب کو خوش آمدید۔ ہماری کہانی کا مقصد کسی کے جذبات کے ساتھ کھیلنا نہیں بلکہ یہ بتانا ہے کہ برائی کا انجام ہمیشہ برا ہی ہوتا ہے، لہٰذا کوئی بھی نیگیٹو کمنٹ کرنے سے پہلے ایک بار ہماری کہانی مکمل سن لیجئے۔ میرا نام اقصیٰ ہے اور میں ایک شریف گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں۔ بچپن سے ہی ہمیں دوسروں کے ساتھ بھلائی کرنے اور دوسروں کا درد سمجھنے کی نصیحتیں کی جاتی تھیں، جس پر ہم منوعن عمل کرتے تھے۔ ہماری پرورش میں امی کا بہت زیادہ ہاتھ تھا۔ ہم ویسے بن گئے تھے جیسے ہمارے والدین دیکھنا چاہتے تھے، لیکن دوسروں کا درد سمجھنا تو امی نے ہمیں سکھا دیا، یہ نہ بتایا کہ ہر انسان ایک جیسا بھی نہیں ہوتا۔ میں نے اپنی زندگی میں اس بھلائی کی بہت بھاری قیمت چکائی۔ میری عمر 22 سال کی ہوئی تو امی کو میری شادی کی فکر لاحق ہو گئی۔ کئی رشتے آتے رہے لیکن گھر والوں کو کوئی پسند نہیں آتا تھا۔ ایک دن امی کی کسی دوست نے امی کو ایک رشتہ بتایا اور پھر کیا تھا، امی کمر باندھے چل دیں۔ واپس آئیں تو بہت خوش تھیں۔ پہلی بار امی کو میں نے ایسے خوش دیکھا تھا اور جلدی وجہ بھی سمجھ آ گئی۔ امی کسی ظہیر نامی لڑکے کا رشتہ دیکھ کر آ رہی تھیں اور وہ ایک اچھے گھر سے تعلق رکھتا تھا۔ سب بھائیوں کا الگ الگ اپنا اپنا گھر تھا۔ امی کو تو رشتہ بہت پسند آیا۔ شام کو جیسے ہی ابو اور بھائی آئے، امی نے فوراً سے ان کے سامنے ساری بات رکھی اور اپنی رضامندی کا بھی اظہار کر دیا۔ پھر کیا تھا، بس آنے جانے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ہماری سادہ سی منگنی ہوئی اور شادی کی تاریخ طے ہو گئی۔ اس دوران میں نے ظہیر سے کبھی بات نہیں کی۔ مجھے اچھا نہیں لگتا تھا اس طرح بات کرنا۔ ظہیر نے کئی دفعہ مجھ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی لیکن میں انکار کر دیتی۔ خیر، وہ دن بھی آ گیا جب مجھے رخصت ہو کر اپنے گھر جانا تھا۔ کسی نئے گھر جا کر ایڈجسٹ ہونا مجھے بہت مشکل لگ رہا تھا، پر شادی کے بعد مجھے اس میں ذرا بھی دقت نہیں آئی۔ میرے سسرال والے، خاص طور پر ظہیر میرے شوہر، مجھے بہت سپورٹ کرتے اور میرا بہت خیال رکھتے تھے۔ سسرال میں سب الگ الگ گھروں میں رہتے تھے، میرا گھر سب سے ہٹ کر ذرا فاصلے پر تھا۔ میں اپنی شادی شدہ زندگی سے بہت خوش اور مطمئن تھی۔ ظہیر میری سوچ سے بھی زیادہ پیار کرتے تھے۔ انہوں نے کبھی مجھے گھر کی کمی محسوس نہ ہونے دی تھی۔ میں اللہ کا بہت بہت شکر ادا کرتی تھی۔ ظہیر صبح صبح آفس چلے جاتے اور شام گئے واپس آتے۔ شروع میں تو مجھے زیادہ فیل نہ ہوا لیکن آہستہ آہستہ میں بور ہونے لگ گئی۔ اکثر اپنی دیورانی کے گھر چلی جاتی لیکن جلد ہی وہاں سے بھی آ جاتی۔ جو سکون اپنے گھر میں ملتا ہے وہ کہیں اور نہیں ملتا۔ ایک دن میں کچھ سامان لینے بازار گئی ہوئی تھی۔ جاتے ہوئے روڈ کے ایک طرف میں نے ایک عورت کو دیکھا جو بچہ ہاتھ میں تھامے نیچے بیٹھی بھیک مانگ رہی تھی۔ سردیوں کے دن تھے اور ان کے پاس کوئی چادر وغیرہ بھی نہیں تھی۔ مجھے بہت ترس آیا اور میں نے بازار سے ایک موٹی چادر لی اور واپسی پر اسے تھما دی۔ وہ مجھے دعائیں دینے لگی۔ میں چونکہ لیٹ ہو رہی تھی اس لیے جلدی چلی گئی۔ پھر اکثر میرا چکر لگتا تو میں اسے اسی جگہ بیٹھے پاتی۔ ایک دن میں گھر جا رہی تھی تو وہ میرے پیچھے پیچھے آنے لگی۔ گھر کے قریب پہنچ کر میں نے اسے دیکھا تو میں رک گئی اور اس سے پیچھے آنے کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ اس کا بیٹا بھوکا ہے، اس لیے کچھ کھانے کو دے دیں۔ میں نے اس کے بیٹے کی طرف دیکھا تو مجھے رحم آ گیا۔ اس کے ہونٹ خشک ہو رہے تھے۔ میری شادی کو 6 ماہ گزر جانے کے باوجود میں اس نعمت سے محروم تھی، اس لیے میں نے اسے گھر آنے کا کہا۔ وہ آ کر بیٹھ گئی اور میں اس کے لیے کچن سے کھانا لینے گئی۔ کھانا دینے کے بعد میں اس کے پاس بیٹھ گئی اور اس کے بارے میں پوچھنے لگی تو دکھ بھری آواز میں وہ بولی، باجی اب کیا بتاؤں آپ کو، باجی میرا شوہر 1 سال پہلے مر گیا، پیچھے یہ اولاد چھوڑ گیا، ماں باپ تھے نہیں میرے، بھائیوں نے گھر میں گھسنے نہ دیا کہ خرچہ کیسے برداشت کریں گے۔ اب کچھ مہینوں سے ایسے ہی ادھر ادھر سے مانگ کر اپنا اور اپنے بچے کا پیٹ پال رہی ہوں۔ باجی بہت جگہ کام کا پتہ کیا لیکن کوئی بھی کام نہیں دیتا باجی، سب فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ اس کی بات سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ میری ہی عمر کی تھی لیکن اس کی حالت نے اس کے چہرے سے رونق چھین لی تھی، یہ صاف نظر آتا تھا۔ وہ مجھے بغور دیکھتی رہی اور میں نہ جانے کن سوچوں میں گم اس کے بچے کو دیکھتی رہی کہ ان سب میں اس ننھی سی جان کا کیا قصور ہے۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ بولتی وہ خود ہی بول پڑی کہ باجی اگر برا نہ مانو تو ایک بات کہوں۔ میں نے ہاں میں سر ہلایا تو وہ منتیں کرنے لگی کہ اسے کام دے دوں۔ باجی میں جھاڑو پوچھے سے لے کر کپڑے دھونے تک سارا کام کر دوں گی، مجھے خدا کے لیے کام پر رکھ لیں، چاہے تنخواہ نہ دینا پر رہنے کے لیے تھوڑی سی جگہ اور 2 وقت کا کھانا دے دینا، میں احسان مند رہوں گی۔ باجی آپ اچھے گھر کی لگتی ہو، میری مدد کر دو۔ میں ویسے تو ہر کام اپنے شوہر سے پوچھ کر ہی کرتی تھی لیکن تب سنجان لڑکی جس کا نام رخسانہ تھا کی درد بھری آواز اور باتیں سن کر جذباتی ہو گئی اور اسے گھر میں رہنے کی اجازت دے دی۔ وہ خوشی سے جھومنے لگی اور مشکور آنکھوں سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے اسے گھر دکھایا اور کام سمجھانے لگی تو وہ بولی، باجی آپ سب مجھ پر چھوڑ دیں، بس مجھے ایک موقع دیں، میں آپ کو مایوس نہیں کروں گی بلکہ ساری عمر آپ کی مشکور رہوں گی۔ میں نے اسے پہننے کے لیے اپنا ایک جوڑا دے دیا کیونکہ اس کے کپڑے بہت میلے تھے۔
شام ہوئی تو اس نے مجھے کمرے میں بھیج دیا، یہ کہہ کر کہ باجی اب آپ آرام کریں، سب مجھ پر چھوڑ دیں، میں سب کام کر لوں گی۔ میں کمرے میں لیٹی ہوئی تھی جب مجھے ظہیر کی گاڑی کی آواز آئی۔ میں وہی لیٹے ان کا انتظار کرنے لگی۔ 10 منٹ گزر گئے لیکن وہ کمرے میں نہ آئے۔ میں اٹھ کر باہر جانے لگی تو وہ اندر آ گئے۔ سلام کے بعد وہ مجھ سے رخسانہ کا پوچھنے لگے۔ ان کو پریشان دیکھ کر میں بھی ڈر گئی اور پوچھنے لگی کہ کیا ہوا ہے، رخسانہ نے کچھ کہہ تو نہیں دیا؟ تو ظہیر نے مجھے بتایا کہ نہیں، لیکن وہ کچن میں تھی، تمہارے جیسا سوٹ پہنا تھا، میں تمہیں سمجھ کر چلا گیا، شکر ہے وہ میرے پہنچنے سے پہلے ہی پلٹ چکی تھی اور میں وہاں رک گیا۔ ظہیر کی بات سن کر اور ان کے چہرے کا اڑا رنگ دیکھ کر میں اپنی ہنسی روک نہ پائی اور ہنسنے لگی۔ ظہیر کو تھوڑا غصہ آ گیا تو میں نے فوراً انہیں نارمل کرنے کے لیے سب بتا دیا کہ کیسے مجھے وہ ملی اور پھر اسے کام پر رکھ دیا۔ ظہیر نے مجھے دیکھا اور بولے کہ ایسے ہی کسی اجنبی پر بھروسہ کر لیا تم نے اور اسے اپنے گھر لے آئیں، لیکن میں نے انہیں مطمئن کیا کہ شاید یہی نیکی کام آ جائے اور اللہ ہماری سن لے۔ ظہیر پوری طرح مطمئن تو نہ ہوئے لیکن وقتی طور پر میری بات مان گئے، مگر وہ رخسانہ پر بہت نظر رکھتے اور ہر کام کا حساب رکھتے تھے، انہیں ڈر تھا اور وہ اپنی جگہ ٹھیک بھی تھے۔ وقت گزرتا گیا، رخسانہ کو ہمارے ساتھ کام کرتے کافی عرصہ ہو گیا۔ اس نے واقعی شکایت کا کوئی موقع نہیں دیا ہمیں۔ اس کا بیٹا بھی اب 3 سال کا ہو چکا تھا، وہ بہت پیارا تھا اور شاید رخسانہ کو ساتھ رکھنے کی وجہ اس کا بیٹا ہی تھا۔ میں ابھی تک اس نعمت سے محروم تھی، کئی جگہوں سے علاج کروایا لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ میں ہمیشہ رخسانہ کو دعا کا کہتی اور خود بھی بہت دعا کرتی۔ رخسانہ جب بھی مجھے دیکھتی تو دعا دیتی کہ باجی اللہ آپ کے گھر کو سلامت رکھے، آپ کے گھر میں بھی بچوں کے کہے گونجیں۔ میں ہر وقت مطمئن رہتی کیونکہ مجھے اللہ پر امید تھی کہ اچھا کرنے والوں کے ساتھ کبھی برا نہیں ہوتا۔ رخسانہ کو ہمارے ساتھ کام کرتے 3 سال ہو گئے تھے اور وہ اب ہم میں گھل مل گئی تھی۔ اپنا خیال رکھنے اور تیار رہنے سے اس میں بہت بدلاؤ آ گیا تھا۔ وہ پیاری تو تھی، بس حالات نے اسے کبھی خود کو نکھارنے کا موقع نہیں دیا تھا، لیکن اب وہ یہ موقع بہت اچھے سے استعمال کر رہی تھی۔ اکثر وہ مجھ سے چھوٹی چھوٹی خواہشیں یہ کہہ کر پوری کروا دیتی کہ باجی آپ کے سوا ہمارا ہے ہی کون، اس لیے آپ کو کہہ دیتی ہوں، اور میں اسے وہ چیز مہیا کر دیتی۔ اس کے کپڑوں تک سے لے کر اس کے بچے کی ہر چیز تک ہمارے ذمہ تھی۔ شروع میں تو ظہیر نے ان سب سے اختلاف کیا، لیکن آہستہ آہستہ وہ بھی رخسانہ کی وفاداری دیکھ کر قائل ہو گئے۔ اکثر رخسانہ کے الفاظ مجھے ہنسا دیتے۔ جب ظہیر کا کولڈ بیہیویئر دیکھتی تو کہتی باجی آپ کے شوہر کا بس چلے تو مجھے کھڑے کھڑے نکال دیں، لیکن آپ فکر مت کریں، رخسانہ سب کا دل جیت لیتی ہے، دیکھنا آپ کے شوہر کے خیالات بھی بدل جائیں گے، میں ہوں نا۔ وہ خود بھی یہ کہہ کر ہنس دیتی اور میں اس کی نادانی سمجھ کر ہنستی رہتی، لیکن اس نے واقعی کر دکھایا تھا یہ۔ آہستہ آہستہ ظہیر نے اس کے خلاف بولنا بند کر دیا تھا، البتہ اسے کچھ بھی نہ کہتے، چاہے وہ پورے گھر میں دندناتی پھرتی۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ایک چیز جو میں نے نوٹس کی وہ رخسانہ کا بدلتا ہوا رویہ تھا۔ میں نے اس سے ہمیشہ اچھا سلوک رکھا، لیکن وہ اب ایسا کرتی جیسے ہمارے گھر کا ہی فرد ہو۔ یہ بات نوٹ کافی دفعہ کی، لیکن میں نے اس خیال کو جھٹک دیا۔ ایک دن ظہیر آفس گئے اور تھوڑی دیر بعد ان کی کال آئی کہ وہ آج لیٹ ہو جائیں گے۔ میں نے سوچا جب انہوں نے لیٹ آنا ہے تو میں اپنے میکے چکر لگا آؤں۔ میں میکے چلی گئی، گھر میں رخسانہ اکیلی تھی۔ میں امی کے گھر گئی تو وہاں کچھ کزنز آئی ہوئی تھیں، ان کے ساتھ گپ شپ لگانے لگ گئی۔ وہ اصرار کرنے لگی کہ میں ان کے ساتھ ہی رکوں، تو میں نے ظہیر کو کال کر کے بتا دیا کہ میں آج امی کے گھر رکوں گی۔ دن تو آرام سے گزر گیا، لیکن جب شام ہوئی تو مجھے عجیب سی بے چینی ہونے لگی۔ اوپر سے امی بھی اس حق میں نہیں تھیں کہ میں گھر میں ملازمہ کو چھوڑ کر ادھر رات بھر رکوں، تو انہوں نے مجھے گھر جانے کا مشورہ دیا۔ گھر میں بھائی وغیرہ تھے نہیں تو میں خود ہی گھر آ گئی۔ گھر کے گیٹ پر پہنچ کر میں نے دیکھا کہ ظہیر کی گاڑی کھڑی تھی، لیکن وہ تو کہہ رہے تھے کہ آج وہ دیر سے آئیں گے۔ خیر میں اندر داخل ہوئی، میرا دل بہت گھبرا رہا تھا۔ میں نے دیکھا مجھے سامنے کوئی بھی نظر نہ آیا۔ رخسانہ کا بیٹا مجھے لاؤنج میں کھیلتے نظر آیا، جو اپنی ہی دنیا میں مگن مختلف کھلونوں سے کھیل رہا تھا۔ مجھے رخسانہ کہیں نظر نہیں آئی، نہ ہی ظہیر، ان کی گاڑی باہر تھی، خود پتہ نہیں کہاں تھے۔ مجھے لگا شاید پارک میں گئے ہوں گے، کیونکہ اکثر وہ واک کرنے چلے جاتے تھے۔ میں چونکہ تھکی ہوئی تھی اس لیے کمرے کی طرف بڑھ گئی، لیکن کمرے کے پاس پہنچتے ہی مجھے اندر سے عجیب و غریب آوازیں آنے لگیں۔ ذرا غور کرنے پر وہ آوازیں حیران کر دینے والی تھیں۔ میں پریشان تھی کہ اندر کون ہے۔ میں نے دروازے کے سوراخ سے اندر جھانکنے کی کوشش کی، لیکن کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ لیکن تھوڑی کوشش کے بعد اندر کا منظر واضح تھا، جو کہ میرے پاؤں کے نیچے سے زمین ہلا کر رکھ گیا۔ اندر رخسانہ اور ظہیر ایسی حالت میں موجود تھے کہ میں بیان نہیں کر سکتی۔ یقین ہو جانے کے بعد کہ وہ واقعی میرا شوہر ہے جو میری ناک کے نیچے ایک ملازمہ کے ساتھ یہ سب کر رہا ہے، میں فوراً کھڑی ہو گئی۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولنے کے لیے نوب پر ہاتھ گھمایا، سر چکرانے کی وجہ سے میں گر کر بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش آیا تو ظہیر میرے پاس میرا ہاتھ پکڑ کر بیٹھے ہوئے تھے۔
میری کھلتی آنکھیں دیکھ کر فوراً اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی جو مجھے کسی منافق کی مسکراہٹ جیسی لگی۔ میں نے ہاتھ چھڑوایا اور خود کو سہارا دے کر بٹھایا۔ اتنے میں رخسانہ دودھ گرم اٹھاتی آ رہی تھی اور ساتھ میں بول رہی تھی کہ باجی شکر ہے آپ ٹھیک ہو گئیں، صاحب تو بہت پریشان ہو گئے تھے۔ میں باہر سبزی لینے گئی تھی، جب آئی تو دیکھا کہ آپ باہر گری پڑی تھیں اور صاحب سو رہے تھے۔ میں نے فوراً جگایا، چلیں دودھ پی لیں، بہتر محسوس کریں گی۔ باجی میں آپ کے لیے سوپ بناتی ہوں۔ میں خالی آنکھوں سے ان دونوں کو دیکھنے لگی۔ ضرور یہ کہانی انہوں نے میری بے ہوشی کی حالت میں سوچ لی ہوگی اور اس بات سے بے خبر ہوں گے کہ میں ان کی اصلیت جان چکی ہوں۔ میں نے بھی کچھ نہ کہا اور دودھ پی کر سونے کے لیے لیٹ گئی، لیکن نیند اب کہاں آنی تھی۔ میرے ساتھ پڑا ہوا وجود کسی اور کے ساتھ تھا اور میں دونوں پر اندھا اعتماد کر بیٹھی تھی۔ میں نے ان کو احساس تک نہ ہونے دیا کہ میں سب جانتی ہوں۔ کچھ دنوں بعد ایک رات سوئے ہوئے میری آنکھ کھلی تو ظہیر کمرے میں نہیں تھے۔ میں ان کو دیکھنے باہر گئی تو میرے قدم رخسانہ کے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میں وہاں کیوں جا رہی ہوں، لیکن جیسے ہی پہنچی 2 دن پہلے کا منظر پھر سے میری آنکھوں کے سامنے تھا، لیکن اس بار میرا صبر جواب دے گیا اور میں دروازہ کھول کر اندر چلی گئی۔ وہ دونوں مجھے وہاں دیکھ کر بوکھلا گئے۔ میری آنکھوں میں غصے کی جگہ بے یقینی نے لے لی تھی اور میں وہاں سے روتی کمرے میں آ گئی اور دروازہ بند کر لیا۔ ظہیر بہت دیر دروازہ بجاتے رہے اور پھر خاموشی ہو گئی۔ میں ساری رات رو رو کر ہلکان ہوتی رہی۔ اگلے دن سامان باندھا اور امی کے گھر جانے لگی۔ تبھی وہ دونوں جنہوں نے مجھے دھوکہ دیا تھا کمرے میں آئے۔ ظہیر کے ہاتھ میں کوئی کاغذ تھا جو انہوں نے میری طرف بڑھا دیا۔ وہ دیکھ کر میرے سر پر قیامت ٹوٹ گئی۔ وہ نکاح نامہ تھا۔ میں پھٹی آنکھوں سے ان دونوں کو دیکھنے لگی۔ میرے پاس کوئی الفاظ نہیں تھے۔ 6 مہینے پہلے ان دونوں نے نکاح کر لیا تھا اور 6 ماہ سے یہ سب چل رہا تھا، لیکن مجھے اس بات کی خبر تک نہ تھی۔ میں یہ بات برداشت نہ کر پائی اور بے ہوش ہو گئی۔ ہوش آیا تو ظہیر سامنے تھے۔ میں نے انہیں رخسانہ کو چھوڑنے کا کہا، لیکن وہ ایک اور بجلی مجھ پر گرانے کو تیار تھے، اس صورت میں کہ رخسانہ ان کے بچے کی ماں بننے والی تھی، اس لیے وہ چھوڑ نہیں سکتے تھے۔ مجھے یقین دہانی کرائی گئی کہ بچے کے بعد چھوڑ دیں گے، لیکن آج اس بات کو 4 سال گزر گئے ہیں اور میں آج بھی اپنی اس بھلائی کا بوجھ اٹھا رہی ہوں جو ماسی کی صورت میں آئی تھی، جس نے اس بات کی لاج بھی نہ رکھی اور میری سوتن بن کر آج میری آنکھوں کے سامنے گھوم رہی ہے۔